السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، شمسی سال 2016 رخصت ہوا اور 2017 آیا اور دیکھتے دیکھتے تقریباً ایک ہفتہ بھی گزر گیا۔ حضرت گرامی، آپ گزرے ہوئے سال پر تھوڑا سا غور فرمائیں تو پتہ چلے گا کہ زندگی کتنی محدود ہے اور وقت کتنا تیزی سے کٹتا ہے۔ ہم اپنے پاس اپنی زندگی کے بڑے بڑے پروگرام زندگی کے ہر حصے میں، ہر مرحلے میں اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن آپ جانیں کہ وقت کتنا تیزی سے کٹ جاتا ہے۔ 2016 آیا بھی نہ تھا کہ رخصت ہو گیا۔ زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور یہ دنیا جہاں پہ آپ اور ہم رہتے ہیں، یہ ایک دھوکے کی جگہ ہے۔ جو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ نامراد ہے، اور جو لوگ اس دنیا کے دھوکے سے بچتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ یہ باتیں صبح شام ہم سنتے رہتے ہیں کہ دھوکے کی جگہ ہے، وقت ہی سے کٹتا ہے، لیکن جب ان باتوں کا اثر چند لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہی زندگی کی روش اور اسی ڈگر پہ چلنے لگتے ہیں۔ اچانک وہ لمحہ آ جاتا ہے کہ جس کا ذکر بار بار سنتے رہتے ہیں اور جس کا کھٹکا صبح شام ہر انسان کو لگا رہتا ہے۔ یہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ اسی کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ لوگوں، وہ ایک لمحہ جہاں تم اس دنیا کو خیرباد کر رہے ہوگے، اس پہ اپنی نگاہوں کو مرکوز رکھو۔ اگر وہاں تمہاری نگاہیں مرکوز رہیں گی تو تم کامیاب ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن مجید میں پہلے ہی آگاہ کیا کہ یہ وقت گزر رہا ہے اور تم تیزی سے
اللہ کی ملاقات کی طرف جا رہے. ایسے جب زندگی میں موڑ آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں جلدی سمجھ میں آتی. جیسے ابھی 2016 گزرا، 17 آ گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تو کشاں کشاں، آہستہ آہستہ، قدم بقدم اپنے رب کی ملاقات کی طرف جا رہا ہے. یہ زندگی کی حقیقت ہے. زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، وہ بچہ ہو کہ جوان ہو کہ بوڑھا ہو، ہاسپٹل میں ہو یا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو، ایک صحت مند ہو، ایک کینسر کا پیشنٹ ہو، جس کے صبح و شام جس کے سامنے موت کی پرچھائیاں ہوں، تمام کا کامن ڈینامینیٹر، تمام زندگیوں کی کامن بات، ہر آدمی کا اگلا قدم اللہ کی ملاقات کی طرف جا رہا. ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بوڑھے لوگ موت کے قریب ہیں، دواخانے میں جو لوگ ہیں موت کے قریب ہیں، جوان لوگ موت سے دور ہیں. ایک دنیا کی رنگینیوں نے یہ تصور دے دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، وہ بچہ ہو کہ بوڑھا ہو، ہر ایک کا اگلا قدم اپنے رب کی ملاقات کی طرف بڑھ رہا ہے. 2016 ختم ہوا، بچے کا 1 سال مائنس، بوڑھے کا بھی 1 سال مائنس، اور مائنس ہو کے کدھر گیا؟ اپنے رب کی ملاقات کی طرف جا رہا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. 4th stage کینسر پیشنٹ، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب اس کی کوئی امید نہیں ہے. اس کی ملاقات کے لیے یا اس سے ملاقات کے لیے ایک انتہائی صحت مند آدمی جا کے گفتگو کر رہا ہے. دونوں کی کامن بات ایک، 4th stage کینسر پیشنٹ جس کے بارے میں ڈاکٹر بھی مایوس ہیں، اس کا اگلا قدم اللہ کی ملاقات کی طرف. یہ انتہائی صحت مند جو اس کی ملاقات کے لیے گیا، اس کا بھی اگلا قدم اپنے رب کی ملاقات کی طرف. دس از دا نیکڈ ٹروتھ. یہ نہیں بیٹھتی ذہن میں بات. اس لیے بیمار آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا اور صحت مند آدمی جو چاہے کرنے کی کوشش کرتا ہے. جوان آدمی بھرپور جوانی کو دنیا کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب ریٹائر ہو جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے. یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ بڑھاپے میں موت سے قریب، جوانی میں موت سے دور. یہ گزرتا ہوا وقت آدمی کو چوکن نہ کر دے کہ نہیں، میرا ہر قدم اپنے رب کی ملاقات کی طرف جا رہا ہے. اور جب میں آئی ایم نیئرنگ دا آلمائٹی، ہر قدم میرا اللہ کی ملاقات کی طرف جا رہا ہے، تو میں اسے کیا صورت بتاؤں گا؟ میں اپنی کیا جوانی بتاؤں گا اسے؟ میں اسے اپنے کیا کاروبار بتاؤں گا؟ میں اسے اپنے کیا اعمال بتاؤں گا؟ میں اپنی کیا کالج کی لائف اس کو بتاؤں گا؟ میری زندگی کے ہر شعبے میں جو اعمال ہوئے ہیں اس کو میں کیا بتاؤں گا؟
یہ تصور ہمیشہ ساتھ رہے کہ میرا اگلا قدم اپنے رب کی ملاقات کی طرف جا رہا ہے. اور ٹرن آف ایونٹس، اور خاص طور سے جب سال بدلتے ہیں اور گزشتہ سال پہ نگاہ دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ چٹکی میں گزر گیا. 10 آدمیوں کو پوچھئے، 9 کہیں گے ارے یار 2016 تو چٹکی میں گزر گیا. بس داخل ہوئے بھی نہیں تھے کہ نکل گئے. 10 میں کے 9 کہیں گے. زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے. شیطان تھپکی دیتا ہے، نہیں، یو آر ینگ انف، یو آر ہیلدی انف. ارے تو صحت مند ہے. ابھی تو تجھے بیمار ہونا ہے. ڈاکٹرز کے پاس جب جانا شروع کرے تو جب ذرا زندگی میں چینج لے کے آ. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو حضرات گرامی، زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسی بات کو آدمی کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں. یہ زمانہ کتنی تیزی سے گزرتا ہے، ایک اور انداز میں بندے کے ذہن میں اللہ تعالیٰ بٹھائے ہیں. دیکھو، جس زندگی کو تم اتنی اہمیت دیتے ہو، جب یہ ختم کر کے آؤ گے تو ہمارے پاس کیا حال ہوگا، تم خود کیا کہو گے، وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا دیے. آپس میں بندے کیا کہیں گے وہ خود بتا دیے کہ دنیا میں کتنا رہ کے آئے ہیں. 4 اوپینینز بتائے ہیں اللہ تعالیٰ. بندوں کے دنیا میں رہنے کے 4 اوپینین زندگی ختم ہونے کے بعد قیامت میں. دنیا میں تو بڑے 2000 سال کو خوشیوں میں رنگ دیا، 2017 کو خوشیوں میں رنگ دیا، 2018 کی منمانی کی، جو چاہے کیے. لیکن یہ سب کرنے کے بعد ایک دن انک کادح الی ربک قدحا فملاقی ہو گیا. آپ پہنچ گئے قیامت میں. ایک اوپینین اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں سورہ یونس میں، یوم یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار یتعارفون بینہم. یوم یحشرہم، جب ہم انہیں جمع کریں گے، قیامت کے دن پورے جمع ہو جائیں گے. اب وہ انہیں کیسے محسوس ہوگا؟ کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار. دنیا میں دن کا 1 سیکنڈ، ساعہ یعنی سیکنڈ یا منٹ، 1 سیکنڈ 1 ساعت دنیا میں ٹھہرے ہیں. اور وہ سیکنڈ کی مہلت بھی بتا دی کتنی، یتعارفون بینہم، کہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹروڈیوس کرنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے بس اتنا ہی ٹھہرے. کیا عمر ہے صاحب؟ 80 سال. یہ مول صاحب قیامت میں بولیں گے کہ طرح کیا ہے، 1 سیکنڈ یا تھوڑی دیر، بس جتنا آپس میں ملاقات کا وقت ہوتا ہے اتنا. بس سٹاپ پہ ٹھہرا ہوا تھا بس کے انتظار میں کہ اچانک ایک نئے صاحب آئے. کون ہیں، کہاں ہیں، یہ ہو ہی رہے، بس آگے چڑھ کے آ گئے. کتنا ہوتا؟ ارے کہاں سے آئے؟ ارے یہاں سے. ارے ٹھہرے، میں بس آ رہی، چلے یار. پوری زندگی گزری، میں نے
बायोग्राफी लिखिए, मेरे 30s कहाँ हैं, 40s कहाँ हैं, 50s कहाँ हैं, 60s, 70s, 80s, ऐसी मोटी 400 सफ़ात की किताब। क़यामत में यही बोलेंगे, जस्ट अ सेकंड और अ मिनट, वो भी आपस में यतारफ़ून, टू टेक इंट्रोडक्शन, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेने के लिए जो वक्त लगता है उतना ठहरे थे। जिनकी जिंदगियां 2016 में खुशहाल गुजरी, ऐसी लगा 2000 साल, पूछिए उनसे, अरे चुटकी में गुजर गया, चुटकी यानी सा। शाम हुई वलीमे का प्रोग्राम, सुबह हुई शादी का प्रोग्राम, पिकनिकें, सफ़र, कुछ खुश गप्पियाँ, कुछ दोस्तों के साथ मुलाकातें, कोई गम नहीं 2016 में। कैसे गुजरा मौल साहब? अरे चुटकी में गुजर गया यारो। यतआरफ़ून बैनहुम, बस चुटकी में गुजर। ये 80 साल वहाँ पे चुटकी में गुजर रहे हुए लगेंगे। सूरह नाज़ियात में थोड़ा पीरियड ज़्यादा बताए अल्लाह ताला। यौम यरौनहा लम यल्बथू इल्ला अशियतन औ दुहाहा, ये दूसरा ओपिनियन है। एक दूसरा ग्रुप है, उसको कैसा लगेगा दुनिया। सूरह नाज़ियात की आखिरी आयत, यौम यरौनहा लम यल्बथू इल्ला अशियतन औ दुहाहा। दुनिया में कितना रहे? अरे फोर नून और आफ्टरनून, एक पहर रहे, दैट्स ऑल। या तो सुबह के एक पहर रहे या शाम के एक पहर रहे, उससे ज़्यादा हम नहीं रहे। अरे आपकी एज तो डेथ सर्टिफिकेट में 85 इयर्स थी। नहीं, क्या है वो गलत है। दुनिया के मामले धोखे की टट्टी है ना भाई। सुबह के या शाम के एक पहर से ज़्यादा नहीं रहा मैं। अरे डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड है, डेट ऑफ डेथ भी रिकॉर्डेड है, वो तो धोखे की टट्टी है, उसको छोड़ दो। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सही ये है कि मॉर्निंग, फोरनून और आफ्टरनून, सुबह का पहर ये शाम का पहर, इससे ज़्यादा नहीं रहा मैं। अरे आप इतने बच्चों की शादियाँ करे, क्या धूम की शादी थी, वाह 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 वाह। इब्लीस के हर फर्द की शिरकत थी उसमें। आपने अपनी शादी में तीनों जिन्सों को बुलाया था, खाकी, नूरी और नारी, तीनों को बुलाया था ना। मस्जिद में आपने जबरदस्त निकाह करके एक शानदार तकरीर करवाई, पूरे मलाइका हाजिर हो गए, नूरी आ गए। एक एक के पास जाके रोखे सब बांटे, खाकी लोग आ गए। शादी खाने में आपने डीजे को बुलाया, पूरे इब्लीस आ गए, नारी। ऐसे कई शादियां आपने किए। नहीं होगा भाई, क्या है, सुबह या दोपहर का, नॉट मोर देन दैट। 2017 ख़त्म हुआ, कुछ लोगों को ऐसे लगा कि कुछ परेशानियों में ज़िंदगी गुजरी उनकी, पूरी खुशहाली नहीं, थोड़ा परेशानी में, तो उन्हें थोड़ा लंबा लगा ये 2016। सूरह ताहा में दो और ओपिनियन साथ साथ अल्लाह ताला बयान फरमाए। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा, जब हम क़यामत का सुर फूकेंगे तो मुजरिमीन वहाँ पे हाजिर किए जाएंगे। उनकी निगाहें नीची होंगी शर्म के मारे। अब आपस में सर के
سر کے آنکھ کے نیچے ہیں، شرم کے مارے آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں. یتخافتون بینہم، آہستہ آہستہ بات کر رہے. ارے کتنے دن رہے اپن دنیا میں. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، 10 سال سے زیادہ نہیں، 10 دن سے زیادہ نہیں رہے. دنیا میں جسٹ 10 days اسٹے رہی ہماری، اس سے زیادہ نہیں رہے. نحن عالم بما یقولون، ہم جانتے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. اذ یقول اقسم طریقۃ ان لبثتم الا یوما. سب سے محتاط اندازہ لگانے والا ان میں جو تھا، اس نے کہا نہیں 10 روز نہیں، تم لوگ بس 1 دن زندگی کے گزار کے آئے ہو یہاں پر، جسٹ 1 دن، اس سے زیادہ نہیں. یہ 4 اوپینین 80-90 سال کے. پہلے تو لائف ایکسپیکٹیشن ہمارے بچپن میں انڈیا کا 62 تھا، اب وہ ڈائلسس اور سٹنٹس اور سرجریز کے ساتھ 72 ہو گیا. ہمارے بچپن میں یہ پورا نہیں تھا نا، کلرا آ گیا تو ختم ہو جاتے تھے. ہمارے والدین کے زمانے میں دوسرے بیماریاں آتے ختم ہو جاتے. لائف ایکسپیکٹنسی تھوڑی بڑھ گئی. ویجیٹیٹیو لائف، مزے کرنے کی لائف نہیں، ویجیٹیٹیو لائف. ڈائلسس، سانس چل رہی، نہ صحیح پانی پی سکتے، نہ صحیح کھانا کھا سکتے، زندہ ہیں. کتنے سال جی رہے ہیں. خیر مان لیں 72 ایئرز بھی گزار کے گئے انڈیا کی لائف ایکسپیکٹنسی کے حساب سے. وہاں پہ صرف 4 اوپینین. زندگی بھر پریشانیوں میں گزری سمجھو 10 دن، تھوڑا کم پریشانی 1 دن، پریشانیاں کم خوشیاں زیادہ آدھا دن، خوشیاں ہی خوشیاں 1 منٹ. یار الگ الگ پر، جیسے 2016 کیسا ختم ہوا، الگ الگ آدمی کا الگ الگ پرسپشن. جیسے 2000 سال میں اس کی پریشانیاں خوشحالیاں جیسی گزری، اپنے اپنے حساب سے وہ. لیکن کوئی بھی 1 سال بول کے نہیں بولے گا ارے جلدی گزر گیا، بولے گا. 2017 میں ہم قدم رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں جو بات کہی ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہو. جہاں پہ جا کے ہم خود کہیں گے، میکزیمم ہم کہیں گے 10 دن، اور وہ ایور لاسٹنگ ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کے لیے کچھ نہیں اور سب کچھ یہ 10 دن کے لیے، سب کچھ. زندگی کا ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے، 10 یا 1 یا 1 پہر یا 1 سیکنڈ، اس کے لیے یہ 72-80 سال کی پوری لائف گزر رہی ہے. ہاں وہاں کے لیے تھوڑے نمازیں پڑھ لو، تھوڑے روزے رکھ لو، اور ہر چیز دنیا کے لیے کر دو. ہم جب 2016 چھوڑ کے 2017 میں داخل ہو رہے ہیں، غور کریں وقت پر دوستو، وقت پہ غور کریں، اور قیامت کے ان مناظر کو جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ہمارے سامنے بتا دیا ہے اس پہ غور کریں. اور پھر یہ بات ہمارے لیے سوالیہ نشان بن جائے کہ اس چھوٹے سے پیریڈ کے لیے ہم اتنی کوشش، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے کچھ نہیں. ایک 24 گھنٹے دن کے اس کے انالائز کر لیجئے آپ. ہر آدمی جو ایک دن 24 گھنٹے گزارتا ہے،
وہ 24 گھنٹوں کے انالیسس دیکھ لیجئے، 24 گھنٹوں میں وہاں کی زندگی کے لیے کتنا وقت، یہاں کی زندگی کے لیے کتنا وقت، نوجوان بوڑھا سب۔ کوئی چیز دوسرے کو بولنا نہیں پڑے گا، میں خود اپنا دامن دیکھ لوں۔ کل میں اس کو نگیٹ، یہاں کی زندگی کو نگیٹ کر کے میکزیمم کہوں گا 10 دن رہ کے آیا ہوں، اس 10 دن کے لیے یہ کوششیں، اور یہاں تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کے لیے کچھ نہیں، بس ہفتے میں جمعہ کی ایک تقریر کر لی، 5 نمازیں پڑھ لیں اور کچھ نہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کی عدالت بڑی خطرناک ہے، ان لمیٹڈ جسٹس والی عدالت ہے۔ آدمی کا کوئی عمل اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اس عدالت میں آدمی کو، ہر آدمی کو پیش ہونا ہے۔ جب ایونٹس بدلتے ہیں، جب احساس ہوتا ہے کہ وقت کتنا تیزی سے گزرا، جب فوری احساس ہو کہ ایک دن میں 4 کے کندھوں پر سوار ہو کے منو مٹی تلے دبا دیا جاؤں گا، میری مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ آج میں ولیمے کی بریانی تول رہا ہوں، کل مجھے 4 کندھے تولتے ہوئے لے آ کے قبرستان میں ڈال دیں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے خود سورہ عصر میں 30ویں پارے کے چھوٹے سورہ میں بتایا، اس زمانے کی، والعصر، زمانے کی قسم کھائی۔ مفسرین نے لکھا کہ والعصر کا مطلب تیزی سے گزرنے والا زمانہ، بہت فاسٹ گزر جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے گزر جاتا ہے، آدمی کے شان و گمان میں نہیں ہے، وہ لمحہ قریب آ جاتا ہے۔ والعصر، اور اس تیز رفتار زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان خسارے میں ہے، مگر 4 صفات والے نہیں ہیں، ایکسپٹ دوز پیپل who have 4 things in them۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ٹوٹل ہیومینٹی خسارے میں ہے۔ تیز رفتار زمانہ یہ ثابت کر چکا ہے کہ ٹوٹل ہیومینٹی، آدم کے پورے بچے خسارے میں ہے، الا، مگر آمنو، الا الذین آمنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جن کے اندر یہ 4 صفات ہیں، ایمان نمبر 1، عمل صالح نمبر 2، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اگر یہ 4 صفات کسی انسان کے اندر موجود ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ یہاں نماز و روزہ و زکوٰۃ کا بات نہیں کہی، یہاں پہ ایمان اور عمل صالح کی بات کی گئی، اور اس کے بعد 2 باتیں جو اہل ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والوں کی منصبی ذمہ داری کی باتیں ہیں، خالی نماز روزہ نہیں، منصبی ذمہ داری۔ اے امت محمدی کے فرد، تو دنیا میں کیوں ہے؟ لوگوں کو حق کی تلقین کرنے کے لیے ہے، اور زمانہ مخالفت کرے گا تو صبر کی تلقین کے لیے ہے۔ تو اگر یہ 2 کام نہیں کر رہا ہے، اگر یہ 2 کام میں 0 ہے تیری لائف میں، خسارہ۔
پورے 4 کام ہو آدمی پورے 70 سال نچوڑ کر دیکھے تو 4 خطرے اس میں سے نکلیں: ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین، صبر کی تلقین۔ یہ 4 قطرے اگر زندگی سے نہ ٹپکے، خسارہ۔ نہ داڑیاں، نہ لباس، نہ علم، اور نہ کوئی اور بات جو دنیا میں آدمی کو متقی ثابت کرتی ہے، آدمی کے کام آنے والی ہے۔ یہ 4 چیزیں، اور تیز رفتار۔ دیکھو 2016 کتنا فاسٹ گزر گیا۔ اللہ کہتا ہے 2016 کی قسم، اگر محدود انداز میں ہم کہیں 2016 کی قسم، اس لیے کہ 2016 بھی زمانے کا حصہ ہے، کتنا تیزی سے گزر گیا۔ اس میں جو لوگ مر گئے، اگر ان میں یہ 4 باتیں نہیں ہیں تو خسارے میں ہے۔ اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہوئے 2016 میں، ان کے اندر یہ 4 باتیں موجود تھیں، وہ کامیاب۔ خبردار 2017 اس حساب سے گزارو۔ کہیں 2016 میں لوگ رخصت ہوئے ہیں، 2017 میں تمہاری باری نہ آ جائے، اس لیے 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو۔ ایمان، عمل صالح۔ ہم یہ 2 جگہ رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرو۔ آدم کے تمام بچوں کو حق کیا ہے بتاؤ، اور وہ کافر اور وہ مخالفین اگر اٹھ جائیں تمہارے خلاف اور تمہارے بھائی بندوں کو ستانے لگے تو صبر کی تلقین کرو، ڈٹ جاؤ، پیچھے مت ہٹو، اللہ کی قدرت پہ بھروسہ رکھو، اللہ کی مدد قریب آ رہی ہے، کام نہ چھوڑو، ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، ڈٹ جاؤ، صبر کی تلقین۔ یہ 4 کام ہیں۔ حضرت گرامی، ایمان کیا ہے؟ ایمان ہم سمجھتے ہیں کہ خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے ایمان ہے۔ بے شک ڈیفینیشن ہے، وہ ڈیفینیشن کے حساب سے وہ بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس کا تجزیہ کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے مضمرات پہ غور کریں تو اصل ایمان کیا ہے معلوم ہوگا۔ ہمارے پاس ایمان کا مطلب لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، کچھ نمازیں پڑھ لینا، اور کچھ وضع خطا میں تبدیلی لا لینا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایمان کی کوئی اور ہی ڈیفینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو راشدون کا تمغہ عطا کیا، اس سے پہلے ان کے ایمان کو ڈیفائن کیا۔ صحابہ کرام کے ایمان کو ڈیفائن کیا، اور ایمان وہی سٹینڈرڈ ہے۔ ہم اچھل کے بولے ہم بھی ایمان والے، بولے بتا ایسا ہے کیا؟ سٹینڈرڈ تو ہے۔ ہم اچھل کے بولیں یہ ہمارا ایمان ہے، بتاؤ ایسا ہے کیا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی پسند پیدا کر دی۔ تمہارے دلوں کو ایمان کے لیے موڑ دیا۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم،
اور اس ایمان کو تمہارے لیے دل پسند بنا لیا. ایک تو ایمان تم کو پسند ہے اور اس ایمان کو زندگی کے ہر لمحے میں دل پسند. دنیا کتنی ہی مخالفت کرے, دنیا کتنی ہی چھیچھی کرے, دنیا کتنی ہی نفرت کرے, لیکن میرا ایمان میرے لیے محبوب. دل میں ہلکی سی انگڑائی تک نہیں آ رہی ہے کیا ایمان ہے یارو, آئی ایم لوزنگ دس. کتنے بچے ہم سے ملاقات کرتے ہیں, چہرے چھوٹے ہوتے, صاحب جاب اس لیے نہیں مل رہا ہم مسلمان ہیں بول کے. ارے خوش ہونا یارو, خوش ہونا کہ اللہ کے پاس کتنی بہترین معذرت مالک, یہ ایمان تھا. تیرے ظالموں نے مجھے رزق سے محروم رکھا, اگر صحیح بھی ہے تو. چہرے چھوٹے, شکایتیں. صحابہ کرام کے زندگیوں میں جھانک کر دیکھیے. شیب ابی طالب کے 3 سال وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کی تفسیر. کھانے کے لیے محتاج لیکن ایمان میں مست, زبان پہ کوئی شکایت نہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بھوک کے مارے ہم جھاڑوں کے پتے کھا لیتے تھے, جس کی وجہ سے ہماری اجابت مینگنیوں کی مانند ہو جاتی تھی. بھوک سے نڈھال ہو جاتے تھے. راستے میں ایک چمڑا کہیں ملتا تو اسے جلا کر راکھ بنا کے پانی میں گھول کے پی لیتے تھے. زبان پہ کوئی شکایت نہیں. یہ ایمان ہے. ایئرپورٹ میں پکڑے گئے ایمان کی وجہ سے. ایئرپورٹ کے میں اگر آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ مسلمان ہے الگ انداز کا, آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ سلوک اس لیے ہو رہا ہے کہ میرے سینے میں ایمان کا دیا جل رہا ہے. آج ہم واویلا کرتے ہیں. کتنے دن ایئرپورٹوں میں ہمارے ساتھ یہ ہوگا, ایک دن تو بھی پہنچے گا, ہم بھی پہنچیں گے وہاں, تو ہماری عزت دیکھ لے گا. ایمان کی روشنی کا تاج ہم پہنے ہوئے ہوں گے. تیرے زبان سے, حلق سے چیخوں کے سوا کچھ نہ نکلے گا. صحابہ کرام کی زندگی عبارت ہے ہمارے لیے, نمونہ ہے. ایمان کی وجہ سے ستائے جانے پر ان کے زبانوں پہ کوئی شکوہ نہیں, ان کے چہرے چھوٹے نہیں. آج نماز پڑھو, باہر جاؤ, چہرہ چھوٹا. تو ایمان کی تعریف, ڈیفینیشن, صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے ڈیفائن کیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. دوسرا حصہ, اس میں تو ہم پورے فیل ہیں. زبانی ایمان کے دعوے تو بہت ہیں. کیا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصیان. ایمان کے مقابلے میں یہ 3, جب اس سے محبت ہے تو یہ 3 سے نفرت ہونا ضروری ہے. اللہ نے ان تینوں سے تم کو متنفر کر دیا. ایک کفر سے,
فسق و فجور سے، اللہ کی نافرمانی سے، ان تین اعمال سے تم کو متنفر کر دیا۔ تمہاری زندگیوں میں کہیں نہ کفر کی پرچھائی ہے، پرچھائی تو الگ، تم اتنی نفرت کرتے ہو کفر سے، بہت نفرت کرتے ہو۔ فسوق، گناہ، فسق و فجور، اور عصیان، اللہ کی نافرمانی۔ ہمارا ایمان بھی جاری ہے، کفر تو خیر ہم نہیں کرتے۔ اگر کفر کو ناشکری کے معنوں میں لیں تو اس کے لیے نمبر 1 ہے ہم لوگ۔ کفر کو ایمان کے مقابلے میں لے تو مسلمان اس پہ کامیاب ہیں، کوئی اپنے ایمان کو نہیں بیچتا۔ لیکن کفر کو شکر گزاری کے مقابلے میں لے تو ہر ایمان والا اس وقت الا ماشاء اللہ ناشکری، اللہ کی ہر نعمت کی ناشکری مسلمان کا۔ تو ایمان یہ ہے دوستو کہ ایمان دل پسند ہو جائے اور پھر نفرت ہو جائے کفر سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ یہ ایمان ہے، یہ پورے مجمع کا نام ایمان ہے، خالی لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھنے کا نام نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں یہ آیت، ایمان زبان سے اظہار اور دل پسند، دل پسند، اس ایمان کے لیے جو بھی ہو پسند، ریڈی۔ اور جب یہ ایمان دل پسند ہو جائے تو کیا تمہاری زندگی میں ان 3 چیزوں سے نفرت ہے؟ کفر، فسوق، اللہ کی نافرمانی، عصیان۔ ہر آدمی اپنا دامن جھانک لے۔ where we have incomplete ایمان، incomplete۔ دن کے 24 گھنٹوں میں اگر تولا جائے تو فسق و فجور، اللہ کی نافرمانی زیادہ ملے گی، ایمان کم ملے گا۔ دیکھ لیں، ہر آدمی تول لے، رات میں بستر پہ جا کے آج میرا دن کیسے گزرا، جھوٹ، دھوکہ، گپے بازی، وقت کی بربادی، ٹی وی کا دیکھنا، فالتو باتیں کرنا، لوگوں کے ساتھ غلط معاملے کرنا، وہ بھی ہے، نماز بھی ہے، کچھ درس وغیرہ سننا بھی ہے، یہ تولی ہے۔ انکمپلیٹ ایمان۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیز رفتار زمانے کی قسم، ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا ہم ایمان والے ہیں؟ وقت ہی سے گزر رہا ہے، میں اپنی تقریر کو مختصر کرتا ہوں۔ 3-4 نکات اور تھے، چھوڑ کر آخری اہم نقطے پہ آیا تھا۔ دو 2016 گزرا اور پورے 2016 میں زمین کے سینے پر ایک قوم ساری دنیا میں ذلت پذیر رہی، وہ محمد عربی کی قوم۔ گھروں سے نکالے گئے، ان کی بستیاں ویران کر دی گئیں، ایئرپورٹوں پہ ان کے ساتھ غلط سلوک کیا گیا، ان کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا کے ان کے نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ دنیاوی نقطہ نظر سے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں پوری دنیا ایک آواز ہو کر اسلام کے مقابلے میں آئی
مگر مسلمانوں نے اس کا مقابلہ اس انداز میں نہ کیا، ذلیل ہو گئے۔ 2016 کئی سالوں میں سے ایک سال اگر سنگل آؤٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ختم ہوا، بلکہ بھی ہماری ذلت ہمارے شادی خانوں میں نہیں دکھتی، وہاں پہ تو مزیدار کھانے ملتے۔ دوست احباب کے ساتھ چبوترے پہ بیٹھیں گے، واٹس ایپ دیکھیں گے تو ہماری ذلت نہیں معلوم ہوتی، وہاں پہ عزت نہیں دکھتی۔ عزت تو جہاں قومیں تولی جاتی ہیں وہاں عزت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی 2 وجوہات بیان کی ہیں، اور 2 وجوہات میں ہم فٹ ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض من يفعل ذلك منكم فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہم نے تمہارے اوپر قرآن کو نازل کیا، مکمل قرآن مجید، زندگی کے ہر شعبے میں ڈائریکشن دینے والا، لیکن آپ نے افتؤمنون ببعض الکتاب، یہ کتاب کے ایک حصے کو پسند کر لیا، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ایک بڑے حصے کو چھوڑ دیا۔ جہاں اسٹرگل، جہاں محنت، جہاں کوشش، جہاں آئیڈیالوجی کو غالب کرنا، نہیں، نماز، ذکر، یس۔ ارے تمہارے نبی نے 23 سالہ زندگی انت تک 24/7 اسی غلبے کی کوشش کی، نہیں، میں نے تسبیح خرید لی ہے بس۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم ایک حصے پہ تو ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر تمہارا ہی ایٹیٹیوڈ ہوگا اور پوری قوم کا ہی ایٹیٹیوڈ ہوگا، اب دیکھیے وہ عرب کا سب سے بڑا ہے، دیکھو ان کیا کرتا، اللہ تعالیٰ بولے، اللہ اور اس کے رسول بولے پورے مسلمان بھائی بولے نا، ان بولتا نہیں، میں خانہ کعبہ کی اچھی تعمیر کر کے عمرے اور حج کا اچھا انتظام کرتا ہوں، میں خادم ہوں، ہاں عراق میں گولیوں سے میرے بھائیوں کو مارتا ہوں، بول رہا اور کر رہا، یمن میں میرے بھائیوں کو مارتا ہوں، میں یہودیوں سے ہتھیار لیتا ہوں، ان کو مار دیتا ہوں، ہاں میری ان سے دوستی پکی ہے، تم لوگ کچھ بھی نہیں بولنا، ہاں تمہارے واسطے میں بنا دیا نا مسجد۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، مسجد کی دیکھ ریکھ کرو، اس کے انتظامات اچھے کرو، طواف کرنے آنے والوں کے لیے اچھا انتظام کرو، ایمان دیکھو میرا کیسا زبردست خادم ہوں۔ ارے مسلمان کو اپنے انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام ایمان والے بھائی ہیں، نہیں میرے بم گریں گے وہاں پر، یہ ٹاپ لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، نیچے کے لیول پہ اپنا معاملہ کیا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو یہ کیا ہے گھڑی کے ویسا ہے، بولے یہ گننے کے لیے سبحان اللہ کتنی دفعہ پڑے، بہت بکریں گے تھے یہاں پہ۔ وہ ڈیجیٹلائزیشن ہر معاملے میں ہو گیا، سبحان اللہ میں بھی ڈیجیٹلائزیشن ہو گیا۔ وہ پہلے ہمارے بچپن میں انگلیوں پہ گنتے تھے، اس کے بعد تسبیحیں آ گئے، وہ بھی نہیں ہے تو اب ڈیجیٹل، دیکھ کے کتنا 33، ہاں چلو ٹھیک، بہت پاک باز ایمان۔ افتؤمنون ببعض، وہ ایمان سے الگ نہیں ہے، لیکن ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افتؤمنون ببعض، بعض چیزوں پہ تمہارا ایمان ہے،
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اللہ کے پیغام کو غالب کرنا، اس کے لیے انتھک کوشش کرنا، ہر مرحلے میں اسلام کو غالب کرنا۔ تجارت اسلام کے تحت آئے، منڈیاں اسلام کے تحت آئے، ایوان اسلام کے تحت آئے، عدالت اسلام کے تحت آئے، نو 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 نو، میرا درس کتنا شاندار ہے، سنو بس، میں جنت کا راستہ بتایا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2016 میں یہی ہوا۔ کیا ہوا؟ ہمارا فیصلہ، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، ایسا کام کرنے والوں کے لیے دنیا میں خزي، ذلت، بے عزتی ہے، فی الحیات الدنیا۔ اور یہی معاملہ ختم نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، نہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ، مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تم ہماری پوری کتاب میں سے چند پسندیدہ چیزیں نکال کر اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، جبکہ ہم نے 23 سالہ ہمارے نبی پہ مصیبت ڈالی نزول قرآن کی، اور پورے 23 سالہ میں ٹوٹل ہولسٹک اسلام کو تمہارے حوالے کیا، اور تم اس میں سے چند چیزیں لے کر چند چیزیں چھوڑ دیتے ہو۔ دنیا میں ذلت، گو تھرو 2016، اور مرو گے، قیامت میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ یہ ایک وجہ سے ذلت 2016 کی، گراس روٹ لیول سے، ایک چھوٹے لیول سے لے کے انٹرنیشنل لیول تک تمام کے تمام مسلمان قرآن کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہیں، بہت بڑے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کو ہر چیز سے زیادہ 3 چیزوں کی محبت ہونی ہے، ہر چیز سے زیادہ، اس کا جینا، مرنا، اس کی سانسیں، ہاتھ پیر کی گردش، ہر چیز سے 3 چیزیں دکھنا، ایک اللہ، اس کے رسول کی محبت، اور تیسرے اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد۔ یہ تین کے مقابلے میں اگر دوسری چیزیں آ گئی، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ تم ذلیل ہو کے رہو گے۔ قل ان کان، 8 چیزوں کا ذکر ہے، جس میں سے 5 رشتے ہیں، 3 جہاں دل اٹک جاتا، 5 رشتوں میں اٹکتا، 3 اشیاء میں اٹک جاتا۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وآخر دعوانا أن الحمد لله رب